नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि वो कुल बीमारों को शिफा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे और हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमाए और हमारी सब की दिली नेक हजात को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। हज़रत महबूब ज़ात सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। नंबर 2, चाँद की तारीख। सबसे पहले हज़रत महबूब ज़ात सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। 20वीं सदी की बहुत अजीम रूहानी शख्सियत महबूब ज़ात हज़रत सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपसे पहले अल्लाह ताला ने 16 महबूब दुनिया को अता किए, जिनमें 14 को चहारदम मासूम कहते हैं, जिनसे सभी वाकिफ़ हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। ये मुकाम किसी और हबीब को नहीं मिला। 15वें अल्लाह के महबूब गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। 16वें महबूब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह महबूब इलाही हैं। 17वें महबूब हज़रत महबूब ज़ात सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। लिहाजा चहारदम मासूम में आखिरी महबूब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। 15वें महबूब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वलादत 1 रमज़ान 470 हिजरी यानी 22 फरवरी 1078 ईस्वी में हुई। इनके बाद 16वें महबूब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह महबूब इलाही की वलादत 27 सफ़र 636 हिजरी 15 अक्टूबर यानी 1238 ईस्वी में हुई। और 17वें महबूब हज़रत महबूब ज़ात की वलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल 1314 यानी 20 अगस्त 1896 ईस्वी में हुई। यानी हज़रत महबूब इलाही की पैदाइश के तकरीबन 685 साल के बाद अल्लाह ताला ने अपना महबूब ज़ात को भेजा। अल्लाह ताला ने अपने महबूबों का मुकाम फ़ख्र से ऊपर रखा है। तमाम औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने मुकाम फ़ख्र अता किए, इसलिए तमाम औलिया अल्लाह का मुकाम फ़ख्र में होता है और मुकाम महबूबियत का मुकाम फ़ख्र से ऊपर है। महबूबियत में भी सबसे आला मुकाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम किसी और को मैसर नहीं। चहारदम मासूम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल में 9 इमाम और 16वें हज़रत महबूब इलाही हैं, यानी हुसैनी सैयद हैं। और 15वें महबूब हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और 17वें महबूब ज़ात हसनी सैयद हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आल में हज़रत हसन मसना रहमतुल्लाह अलैह जिंदा बच गए थे। यजीदी कुत्ते उन्हें मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। उन्हीं की आल से 15वें और 17वें महबूब पैदा हुए। ये पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि अल्लाह के महबूब पाकिस्तान में पैदा हुए। इनका मकबरा सियालकोट के करीब मंडेर शरीफ सईदा में मौजूद है। हज़रत महबूब ज़ात रहमतुल्लाह अलैह 20 शबान यानी 8 फरवरी 1960 में दुनिया से पर्दा कर गए। इनके 4 बेटे हैं, चारों के चारों वली अल्लाह हैं, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे चारों बेटे नूरे नज़र, लख्ते जिगर और मेरे उम्र भर की कमाई हैं। एक अल्लाह के महबूब की उम्र भर की कमाई मकाम महबूबियत है। महबूब ज़ात रहमतुल्लाह अलैह का कद मुबारक मियाना, गंदमी रंग, दिलकश जिस्म, चौड़ी पेशानी, अबरू पियोस्ता जिनका बाहमी फासला बहुत कम है, लंबी पलकें, नाक ऊंची, खूबसूरत वसीह रुखसार जो ना फूले हुए थे और ना उठे हुए थे, लब मुबारक भारी, दीदा जेब कुशादा दहन, दंदान मुबारक चमकदार और अलहदा रेश मुबारक गनी, मुट्ठी भर जुल्फ मुबारक घुंघरेली, सीना कुशादा, हाथ की हथेली कुशादा भरी, अंदेश मुबारक, बाजू मुबारक नरम नाजुक और मुनासिब थे। आपकी आवाज़ कलाम शीरी ऊंची, आपका लहजा खुशगवार, आपको सफ़ेद सादा लिबास पसंद था। आप अरबी वाजिया का खुली आस्तीन वाला लंबा सफ़ेदी कपड़ा भी पहनते थे, लट्ठे की शलवार पहनते, सर पर मशादी लुंगी नोकदार कुल्ला पहनी होती थी, या रूमी टोपी पहनते, या अरबी रुमाल में दस्तार होता, कुर्ते के ऊपर वास्कट या लंबे खुले कॉलर वाला फ्रॉक कोट पहनते, या शेरवानी सफ़ेद रंग की जेब तन फरमाते जो आपको बड़ी जेब देती थी। आप मुजाहिदाना हथियारों की पेटी पहनते और फरमाते कि मैं अल्लाह का मुजाहिद हूँ। पेटी में तलवार, खंजर और पिस्तौल भी पहनते। आपके गले में कुरान मजीद
بھی ہوتا، سیاہ رنگ کی عربی جبہ مبارک بھی پہنتے اور گلا مبارک میں سبز رنگ کا دوپٹہ بھی پہنتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ مبارک میں چاندی کی انگوٹھی بھی پہنتے جس کا نگینہ یمنی یاقوت کا ہوتا۔ آپ کے دستے مبارک میں عصا بھی رکھتے، پاؤں میں سادہ مکیش کے موزے پہنتے۔ آپ کا 9 واسطوں سے نسبتی تعلق حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس لیے آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کے 4 فرزند اور 7 بیٹیاں ہیں۔ روحانی سفر سے بیت تک کا ذکر۔ آپ اپنی جوانی میں ہی روحانی سفر میں روانہ ہوئے۔ آپ پہلی رات اگوگی کے مقام پر بابا ملک شاہ کے مزار پر قیام کیا، پھر وہاں حضرت غوث اعظم دستگیر نے آپ کو سورج غروب ہونے تک سفر جاری رہنے کا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ غوث پاک 7 سال تک ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ سفر کے دوران آپ لاہور میں وزیر خان کی مسجد کے ساتھ منسلک سید سعد سعود کے مزار پہ قیام کیا، پھر سفر کے دوران آپ کی پیر مکی و داتا حجویری کے دربار پر حاضری دی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضری دی۔ 1930 اور 24 میں الہ آباد میں قیام کیا۔ آپ نے ہمالیہ کے راستے سفر کیا، وہاں کے خاندانوں کو تبلیغ کیا۔ آپ نے مری میں قیام کیا۔ حضرت محبوب ذات پیدائشی ولی اور عظیم ہستی ہیں، ایسی ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو بچپن میں جب آپ کے استاد محترم نے الف سے عام پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے الف سے اللہ پڑھا، اس پر استاد حیران تھا اور تب فرمایا گیا کہ کم سنی میں باطنی شعور رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے رحم دل خدا ترست انسان تھے۔ آپ اپنے والدین کی واحد اولاد تھے، اس لیے آپ کے والدین نے آپ کے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ ایک کھلونا بیچنے والی عورت نے حسرت بھری نگاہ سے کہا کہ کاش میں بھی اپنی بیٹی کو ایسی بالیاں مہیا کر سکوں۔ یہ سن کر آپ نے کانوں سے بالیاں اتار کر اس عورت کو دے دیں۔ بالیاں لے کر وہ عورت تعجب کا شکار ہو گئی کہ کیا کرے۔ آپ نے فرمایا، مائی آپ جب تک نظروں سے دور نہ ہو جاؤ گی اس وقت تک میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں تمام رات عبادت الہی میں مہو رہے۔ آپ رات کو آنکھوں میں مرچیں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ نیند نہ آئے۔ آپ جبکہ دن میں ملازمت بھی کرتے۔ آپ مری کی پہاڑیوں میں اور جنگلات میں جہاں آبادی نہ تھی البتہ خطرناک جانور مثلا شیر اور چیتے ہوتے تھے، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ کبھی کسی جانور نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ایک دفعہ شیر کا پاؤں آپ کے پاؤں پر پڑ گیا تو شیر کو ایک بجلی جیسا جھٹکا لگا اور وہ کھائی میں گر کر مر گیا، اس لیے وہ کھائی شیروں والی کی بولی سے مشہور ہو گیا۔ مری سے دور کوہالہ کے مقام دریائے جہلم کے مقام پر ساری رات پانی میں پاؤں ڈبو کر عبادت کرتے تھے، چاہے سردی ہو یا برف باری ہو، عبادت الہی سے غافل نہ ہوتے۔ اپاٹو یہ ایک مقام ہے جہاں آپ عبادت فرماتے تھے تو ایک ناگ ساری رات آپ کے حجرے پر پہرا دیتا تھا، اور صبح آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو وہ ناگ وہاں سے ہٹ جاتا، اور جب آپ وہاں سے تشریف لے آئے تو پھر کسی نے وہاں ناگ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ 1914 میں سیالکوٹ واٹر ورکس میں ملازمت کرتے تھے۔ آپ ایک نیا کنواں چیک کرنے کے لیے نیچے اترے اور پانی میں اندر چلے گئے اور 1 گھنٹے تک آپ واپس نہیں آئے تو لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ کی تلاش میں غوطہ زن جانے ہی والے تھے کہ آپ پانی کی سطح پر نمودار ہو گئے، اور لوگوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور سیالکوٹ کے باہر حضرت مونگا والی شاہ کے مزار شریف میں گئے تو وہاں مجاوروں نے آپ کو یہاں رات گزارنے سے منع فرمایا، لیکن آپ نے وہاں رات گزاری اور صبح آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر مجاور حیران ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ رات گزارنے والا کوئی بھی صحیح سلامت نہیں ملتا تھا۔ آپ وہاں سے بھی تشریف لے آئے۔ راستے میں اگوگی کے مقام پر سبز لباس میں سفید بزرگ سیدنا غوث اعظم ملے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ میری اولاد ہیں، جہاں بھی جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ 40 یوم تک لاہور کے قریب مسجد میں متوقف رہے۔ آپ نے حضرت داتا گنج بخش اور حضرت پیر مکی سیدنا عزیز الدین کے مزار پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چشمہ لگاتے تھے، وہ چشمہ بھی اس لیے لگاتے کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صوف کی درگاہ سے باہر تشریف لائے تھے، اس وقت قوالی ہو رہی تھی، تب آپ کی نگاہ ایک بچے پر پڑی تو بچہ بے ہوش ہو گیا۔ جب آپ نے چشمہ لگانا شروع کر دیا۔ آپ شیخ عبد الرحمن اینڈ برادر کافی شاپ میں مینیجر کے طور پر ملازمت کرتے رہے۔ دوران ملازمت آپ رات کو پہاڑوں اور جنگلوں کی خلوتوں میں اللہ سے لو لگاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم نے ظاہری بیعت کرنے کے لیے فرمایا، اس کے لیے آپ کو تردد ہوا
کسی اور کی بیعت کرنا کیا ضروری ہے کہ غوث پاک نے تعلیم دی ہے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی جماعت کا مشاہدہ آپ کو کروا کر بتایا کہ ان تمام لوگوں کو آپ سے فیض حاصل کرنا ہے، اس لیے ظاہری طور پر بیعت کرنا لازمی ہے تاکہ ان لوگوں کا شجرہ بیعت ملے چلے۔ آپ نے اپنے حقیقی ماموں محترم حضرت سیدنا فتح علی شہباز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امبالہ میں کافی عرصہ قیام فرمایا، امبالہ میں لوگوں کو فیض دیا، آپ کے پاس بے شمار فقراء کا اجتماع رہتا، آپ کے پاس کوئی خالی دامن آتا اور روشن نصیب لے کر جاتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جن میں سینکڑوں افراد کو ظاہری و باطنی فیض نہ ملتا ہوگا۔ آپ نے 1934 تک امبالہ میں لوگوں کو دین اسلام سے روحانیت پہنچاتے رہے۔ 1934 میں اپنے گاؤں واپس آ گئے، ایک سال بعد امبالہ شریف تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو پانی دم کر کے دیتے تھے اور لوگ شفا یاب ہوتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کا چرچا اتنا ہوا کہ شفا کا فیضان اس قدر ہوا کہ امبالہ کے ڈاکٹروں نے حکام سے شکایت کی کہ چھاؤنی میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس کی بدولت ان کے کاروبار کو کافی دھچکا لگا ہے۔ حکام نے تو خیر کچھ نہیں کہا، آپ نے فوراً لوگوں کو کہہ دیا کہ دم کیا ہوا پانی کنویں میں ڈال دیں اور اسے پانی لے کر مریضوں کو دیا کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی ہوا، آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کنویں کا نام شاہ جی کا کنواں پڑ گیا۔ 1936 میں آپ واپس اپنے گاؤں منڈیش شریف واپس آئے اور مستقل سکونت اختیار کی۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 20 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 2 مارچ 2024 ہے، تیسری تاریخ 20 پھاگن اور ہفتے کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیو، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔